گزار رہی ہوتی ہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں۔ میں نے دیندار لوگوں کو بھی دیکھا کہ ایسے نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، لیکن عورتوں کے معاملے میں بے خیال، چلو جی زندگی گزر رہی جیسے بھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انتقال کے بعد بھی سینہ بند اوڑھنی کو نہیں چھوڑا گیا، جبکہ اس وقت تو ویسے ہی پردہ ہو جاتا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے کسی بھی نامحرم عورت کو، تو ویسے ہی پردہ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی شریعت مطہرہ جو ہے ہماری جو عورتیں ہیں ان کے پردے کا اتنا اہتمام کر رہی ہے، تو زندگی میں تو انہیں بازاروں میں جانا پڑتا ہے، مارکیٹوں میں جانا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، تو وہاں پر کیسے پردے سے آزادی دی جا سکتی ہے؟ کہتے دل کا پردہ ہے۔ ارے یہ کون سا پردہ؟ کسی کو سمجھائے تو کہتے دل کا پردہ ہونا چاہیے مفتی صاحب۔ بھائی آپ کے دل کا تو پردہ ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہے اس کے دل کا پردہ ہے یا نہیں، آپ کو کیسے پتا؟ فرض کریں کہ آپ بہت ہی نیکوکار ہیں اور آپ کے دل میں یہ وسوسے، شیطانی وسوسے نہیں آتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شیطان ہماری رگوں میں جو ہے یا ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہر وقت جو ہے ہمیں بہکانے کی کوشش کر، لیکن فرض کرنے کے بہت ہی متقی و پرہیزگار ہے، لیکن جو سامنے دیکھ رہا ہے، جس کی نظر آپ پر پڑ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ضمانت دے سکتی ہیں؟ کوئی نہیں۔ تو یہ ایک ضمناً میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اسی طرح تجہیز و تکفین کے اندر قبر کھودنے والی کی اجرت بھی شامل ہے۔ قبر کی جگہ جو لی جا رہی ہے، اگر وہ معاوضے کی صورت میں دی جاتی ہے تو وہ معاوضہ بھی شامل ہے۔ اگر میت کو گھر سے قبرستان کسی گاڑی پر یا کسی بھی چیز پر رکھ کے لے جایا گیا ہے اور اس میں کچھ اخراجات آئے ہیں تو وہ بھی شامل ہے۔ تو تجہیز و تکفین میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز شامل نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ خرابی دیکھی گئی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اسی کے مال میں سے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر جو ہے سوئم وغیرہ کروا رہے ہیں یا 40واں کرا رہے ہیں یا ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی محفل کا انعقاد کر رہے ہیں تو اس کے بھی سارے اخراجات اسی مال متروکہ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے تو وہ اپنی جیب سے کرے، اور اگر اسی پیسے سے کرنا ہے تو تمام کی تمام ورثاء کی اجازت ضروری ہے۔ جب تمام کی تمام ورثاء کی اجازت اس میں شامل ہو جائے گی تو جو بھی مال خرچ ہوگا اس کا امپیکٹ تقسیم کے وقت سب پر برابر کے ساتھ آ جائے گا، لہٰذا پھر وہ شرعاً جو ہے ایسا کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ایصال ثواب ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، ان کے علاوہ تجہیز و تکفین میں جو میں نے چند جو چیزوں کو بیان کیا، ان کے علاوہ کسی اور جگہ تمام ورثاء کی اتفاق کے بغیر تقسیم کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اب دوسری جو چیز ہے ترکے کی تقسیم کے حوالے سے اور جو مال متروکہ ہے اس کے حقوق کے حوالے سے، وہ ہے قرض کی ادائیگی۔ اگر مرحوم یا مرحومہ نے کسی سے زندگی میں قرض لیا ہے اور وہ ادا نہیں کر پائے یہاں تک کہ انتقال ہو گیا، تو تجہیز و تکفین کے اخراجات کو منہا کرنے کے بعد، مائنس کرنے کے بعد جو جائیداد بچے گی، جو بھی مال بچے گا، اس مال میں سے قرض خواہوں کو ان کا پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض، اس کے بارے میں آپ یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے قرض دینے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ جتنی بھی احادیث مبارکہ قرض کے حوالے سے پڑھیں تو ان احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے، ان کے مطالعے سے، کہ اسلام نے ضرورت مندوں کو قرض دینے کی حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن قرض لینے کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ہم الٹ کرتے ہیں، ہم قرض لینا زیادہ چاہتے ہیں، دینا کم چاہتے ہیں، کیونکہ قرض جو ہے نا بہرحال ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک لائبلٹی ہوتی ہے آپ پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ادائیگی کے بارے میں بڑی تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کروں جو صحیح بخاری میں ہے، اور حضرت سلمہ ابن الاقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ کننا جلوسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حاضر خدمت تھے، اذ اتیا بجنازۃ، کہ ایک جنازہ لایا گیا، ایک میت آ گئی، فقالوا صلی علیہا، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز ادا کیجئے، یعنی اس کی امامت فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فوراً نہیں اٹھے اور اٹھ کر آپ نے نماز جنازہ نہیں ادا فرمائی، بلکہ آپ نے ایک سوال کیا، توجہ کریں، فقال هل علیہ دین، کیا اس میت پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ آپ نے ایک سوال فرمایا کہ کیا اس میت پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ قالوا لا، تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ قرض کے بغیر ہی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوا، زندگی میں اس نے کوئی قرض نہیں لیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ فہل ترک شیئا، کیا اس نے کوئی چیز چھوڑا ہے، کوئی مال چھوڑا ہے؟ قالوا لا، تو لوگوں نے کہا نہیں۔ فصلی علیہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ ادا فرما دی۔ ثم اتی بجنازۃ اخری، راوی کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آ گیا، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہا، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز ادا کر دیں۔ قال هل علیہ دین، آپ نے پھر اسی طرح سوال کیا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ فقالوا قیل نعم، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جی ہاں اس پر کوئی قرض ہے۔ قال فهل ترک شیئا، آپ نے پھر پوچھا کہ کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے، کوئی مال چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ثلاثۃ دنانیر، کہ ہاں اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بھی نماز جنازہ ادا فرما دی، آپ نے امامت کرائی۔ پھر راوی کہتے ہیں ثم اتی بالثالثہ، پھر ایک تیسرا جنازہ آ گیا، فقالوا صلی علیہا، تو اسی طرح آپ علیہ السلام سے درخواست کی گئی کہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا فرما دیں۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ حل ترک، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ فہل علیہ دین، لوگوں نے کہا کہ ہاں اس پر قرض ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، یعنی اس پہ قرض بھی ہے لیکن قرض کو ادا کرنے کے لیے کوئی مال نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا صلو علی صاحبکم، تم اپنے دوست کی نماز جنازہ ادا کر لو، میں نہیں ادا کرتا۔ اب آپ اندازہ کر لیں۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں جن کا نام حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی علیہ، آپ اس کی نماز جنازہ کی امامت فرمائیے، فعلی دین، اس کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کی نماز جنازہ ادا فرما دی۔ تو یہاں پر ایک طرف قرض کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی ادا کرنے سے منع فرما دیتے تھے کہ جس پر کسی قسم کا قرض ہو۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام انتہائی مدبر بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت عطا فرمائی تھی، آپ علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے دیکھو آپ نے کیوں انکار فرما دیا؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ ہو سکتا ہے ہم تو ہمارے کوئی استاد صاحب موجود ہوں، کوئی ہم سے سینئر موجود ہوں، ان کی موجودگی میں ہم امامت نہیں کراتے، نہیں آپ آئیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہوں اور صحابہ کرام میں سے کوئی آگے بڑھ کر کے ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں، یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے حکمت و دانائی کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ انہی میں سے کوئی آگے بڑھے گا اور اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے گا اور یہ شخص دنیا سے قرض سے آزاد ہو کر اپنی قبر میں جائے گا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی اتنی پیاری حکمت۔ آپ حدیثوں کو جب پڑھا کریں تو اس زاویے سے بھی حدیثوں کو سوچا کریں
اسی وجہ سے آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہوں گے کہ کئی دفعہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو امام صاحب یا جو بھی فوت ہوتے ہیں ان کے ورثاء میں سے کوئی آگے اعلان کرتا ہے کہ اگر مرحوم یا مرحومہ کے ساتھ کسی کا کوئی معاملہ لین دین کا ہے تو فلاں سے وہ رجوع کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. بعض لوگ اس کو برا مانتے ہیں کہ دیکھو ابھی جنازے کی نماز کا وقت ہے اور یہ کیسا اعلان کر رہا ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے. پھر آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ کسی بھی مومن کا نفس جو ہے معلق رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیا جائے. اور ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شہید کو بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں فرماتا جب تک کہ اس کی طرف سے اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا نہ کر دیا جائے. اس لیے کوشش کیا کریں چادر کے مطابق پاؤں کو پھیلانے کی. ہم شادی بیاہ میں دیگر معاملات میں آزاد ہو جاتے ہیں، خوب قرض لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں معاملہ سب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ساری زندگی پریشان رہتے ہیں. تو شریعت مطہرہ کے اندر اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں کو پھیلائیں تاکہ جب دنیا سے جائے تو ان چیزوں سے ہم آزاد ہو. لہٰذا اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس پر قرض ہے، تو پہلے کیا کیا جائے گا؟ اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی. قرض کی ادائیگی کے بعد ابھی بھی دیکھیں ورثاء میں مال کو تقسیم نہیں کیا گیا. قرض کی ادائیگی کے بعد تیسرے مرحلے میں وصیت کا نفاذ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کسی کے لیے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو ورثاء کے درمیان مال کی تقسیم سے پہلے نافذ کیا جائے گا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. جو بھی ول ہے، وصیت کے حوالے سے دو بنیادی اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیں جب بھی آپ وصیت کریں. بلکہ میں تمام لوگوں کو جو صاحب حیثیت ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ضرور کسی نہ کسی چیز کی وصیت کریں. بلکہ وصیت سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر اس کو وقف کر دیں، کیونکہ انتقال کے بعد تو انسان کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ایک شخص نے 50,000 روپے پہلے تو اس نے اپنی زندگی میں اپنے تمام بیٹوں کے درمیان اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیا، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو تقریباً 2 کروڑ روپے جو ہے نا ایک کے حصے میں آیا. اور پھر اس نے کیا کیا، 50 لاکھ روپے نکال کے اس نے بینک میں جمع کرا دیا اور مجھے اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ مفتی صاحب میں ایک لکھوانا چاہتا ہوں تحریر کہ جس کے تحت یہ جو 50 لاکھ روپے ہیں میرے انتقال کے بعد آپ ان 50,000 روپے سے مسجد بنا دیجئے گا. مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے لیکن میرا آپ کو ایک مشورہ ہے. یہ کیا مشورہ ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد مسجد بنے؟ ابھی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے مسجد بنا کے اس کو وقف کر دیں. بعد کا مسئلہ کیا ہوگا آپ کو کیا پتا. بہت اچھا مشورہ. یہ وہ واقعہ ہے جس میں خود بھی موجود تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ نے مشورہ دیا ہے تو مجھے کچھ سوچنے کا موقع دے دیں. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ہم جمعرات کے دن ان کے گھر گئے تھے. یہ کراچی میں ایک صاحب ہیں، سیٹھ صاحب تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ہم جمعرات کے دن ان کے گھر گئے تھے، ہم آ گئے اپنے گھر یہ مشورہ وغیرہ دے کر. بدھ کے دن، اگلے بدھ کے دن ان کا انتقال ہو گیا اور ابھی تک نہیں پتا ہے کہ اس 50,000 سے مسجد بنی یا نہیں بنی. اس لیے میرے خیال میں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کریں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم تحریری طور پر وصیت ضرور لکھ دیں تاکہ اس تحریر کی روشنی میں آپ کی زندگی کے بعد جو ہے معاملات انجام دیا جائیں. تو وصیت میں 2 اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیں. پہلا اصول یہ ہے کہ وصیت ہمیشہ غیر وارث کے لیے ہوگی. کس کے لیے ہوگی؟ غیر وارث کے لیے. جو وارث ہے، لیگل ہیئرز آلریڈی ہیں، ان کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے. یعنی آپ اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو شریعت مطہرہ نے آلریڈی حصہ دیا ہوا ہے. آپ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آلریڈی آپ کے کیا ہیں؟ لیگل ہیئرز ہیں، آپ کے وارث ہیں. لہٰذا آپ وصیت کریں گے کن کے لیے؟
آپ غیر وارث کے لیے، مثال کے طور پر آپ اپنے کسی دوست سے بہت قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں دکھ سکھ میں کام آتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد جہاں میرے جو لیگل ہیئرز حقیقی وارثین ہیں ان کو کچھ فائدہ ہو تو میرے فلاں دوست کو بھی ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے وصیت کر دیں گے۔ آپ کسی مسجد میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسجد کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، آپ کسی دارالعلوم جامعہ میں کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے انتقال کے بعد اپنی جائیداد میں سے تو آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، توجہ آپ لوگ رکھیے گا، خطبہ حجۃ الوداع جب ارشاد فرمایا تو اس خطبے میں آپ نے جہاں اسلام کے حوالے سے بہت سارے اصولوں کو بیان فرمایا، وہاں پر آپ نے ایک اصول یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد آتا کل ذی حق حقہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے ہر حقدار کو، ہر وارث کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا فلا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے انتقال سے پہلے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میری فلاں اولاد کو، میرے بیٹے کو یا بیٹی کو جو ہے دے دی جائے اور اس کی میں وصیت کرتا ہوں، تو یہ وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، یعنی یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی، وائڈ ڈیکلیئر کر دی جائے گی۔ لہذا اس بات کا آپ خیال رکھیں، ہم نہیں خیال رکھتے۔ اور وارثین کے حق میں آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ شریعت نے تو ان کے حصے بیان کر دیے ہیں کہ کون سی صورت میں بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا۔ ایک اصول کیا ہے کہ وصیت ہمیشہ کن کے حق میں ہوتی ہے؟ غیر وارث کے حق میں، ایک دم بٹھا لے اپنے دماغ میں۔ دوسرا اصول وہ یہ ہے کہ وصیت زیادہ سے زیادہ آپ اپنی پراپرٹی کے 1/3 تک کی کر سکتے ہیں، 1/3 تک کی کر سکتے ہیں، ثلث یا 1/3 کی آپ وصیت زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کی اگر آپ وصیت کرتے ہیں اور تمام بالغ ورثاء اس وصیت پر راضی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں 1/3 سے جتنا بھی زیادہ کی وصیت ہوگی اس حد تک وصیت باطل ہو جائے گی، پوری وصیت باطل نہیں ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے فرض کریں کہ 3 لاکھ روپے چھوڑے، تو 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنے تک کی وصیت کر سکتا ہے؟ 1 لاکھ کی۔ اب اس نے 1.5 لاکھ کی وصیت کر دی اور جتنے بھی بالغ ورثاء ہیں وہ اس پر متفق نہیں ہیں، تو وصیت کا نفاذ کتنے تک کا ہوگا؟ 1 لاکھ تک کا ہوگا، اور 50,000 پر وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پورے کو ہی وائٹ ڈکلیئر کر دیں، جتنے زیادہ کا کیا اس حد تک جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوگا۔ لیکن جیسا میں نے ایک جملہ بار بار بولا ہے کہ وارث جو بالغ ورثاء ہیں وہ راضی ہو جائیں اتفاق رائے سے، تو پھر زیادہ کی وصیت کو بھی نافذ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنے ہاف پراپرٹی کی وصیت کر دی جو ثلث سے جو ہے زیادہ ہے، تو جب انتقال ہو گیا وصیت کو دیکھا گیا کہ یہ تو 1.5 کی وصیت ہے، تمام بالغ ورثاء وہ کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں ہے، والد صاحب نے کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم متفقہ طور پر اس کو نافذ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ وصیت نافذ ہو جائے گی، کیونکہ اس کا امپیکٹ تقسیم کے وقت پھر کیا ہوگا؟ سب پر برابری کے ساتھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نابالغ ورثاء ہیں وہ اجازت بھی دے دیں تو اس صورت میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ نابالغ بچوں اور بچیوں خاص طور پہ جبکہ وہ یتیم ہو تو اس صورت میں شریعت نے بہت زیادہ ان کا خیال رکھا ہے کہ ان کی اجازت کو بھی جو ہے اگنور کر دیا، نہیں، جب تک بالغ نہیں ہوں گے ان کی کسی بھی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے بالغ ہونے کے بعد ان کو احساس ہو کہ جو ہم نے غلطی کر دی ہے۔ تو یتیم جو بچے ہیں خاص طور پر جو وارث بن رہے ہیں ان کا بہت خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں یتیموں کے مال کو خرد برد کر دیا جاتا تھا، اسی وجہ سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں اس سے پہلے ایک آیت کریمہ ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ظلمن کھا جاتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یتیم بھتیجے بھتیجیوں کے مال کو بہت سارے لوگ خود بدھ کر کے ان کے بالغ ہونے تک ختم کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کی تربیت میں اس کو خرچ کر دیا، وہاں پہ احتیاط کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب جو یہ بات آپ سے کہی گئی کہ وصیت جو ہے زیادہ سے زیادہ 1/3 تک کی شریعت مطہرہ میں اجازت اس کی دی گئی ہے، اس حوالے سے صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر ایک حدیث مبارک موجود ہے جس کے راوی جو ہے حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع والے سال بیمار ہو گئے، تو یعودنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت فرمائی۔ یہ عیادت جو ہے یہ بھی رسول اللہ کی بڑی پیاری سنت طیبہ ہے جس کو ہم لوگ فراموش کر چکے ہیں، ہم ٹائم ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں، نہیں تو ہم اگنور کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو جاؤں گا، وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں صاحب مال ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، تو اور میرا جو ہے کوئی وارث نہیں ہے سوائے ایک بیٹی کے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال 2/3 2/3 وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ زیادہ ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آدھا مال اپنا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے خود فرمایا کہ ایسا کرو 1/3 کر دو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہاں تک کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد دیکھیں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انک ان تذر ورثۃ اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تمہارا اپنی اولاد کو متمول چھوڑنا، غنی چھوڑنا، ان کو فقیر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ تم سارا مال اپنی زندگی میں لوگوں پہ خرچ کر دو، بعد میں تمہاری اولاد تمہارے بعد لوگوں کے سامنے یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہے، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، اور سنو تم اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں تو یہ وصیت کے حوالے سے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ تو مال متروکہ میں سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تجہیز و تکفین کے اخراجات، اور اگر کوئی اپنی طرف سے کر دے تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ بولیں، قرض کی ادائیگی۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ وصیت کا نفاذ۔ اب آئیے کہ اب اگر مال بچا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے کہ قرض دینے کے بعد مال بچے گا تو اس میں سے 1/3 تک وصیت نافذ ہو کر اب کتنا مال بچے گا؟ 2/3، یعنی 2/3 جو ہے مال بچے گا۔ اب یہ 2/3 مال ورثاء کے درمیان جو ہے تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس تقسیم کے حوالے سے بہت تفصیلات ہیں، فقہاء کرام نے جو ہمارے لیگل ہیئرز ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے، کتنے حصوں میں؟ یا 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم اصحاب فرائض ہیں۔ اصحاب فرائض ان ورثاء کو کہا جاتا ہے جن کے حصے قرآن و حدیث کے اندر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ اصحاب فرائض کو ترجمہ کرنا چاہیں انگلش میں تو اس کے معنی ہے فکسڈ شیئررز، یعنی وہ حصے دار کے جن کے حصے، جن کے شیئرز جو ہے فکس کر دیے گئے، اللہ نے بتا دیے ہیں، اور وہ 12 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 12 لوگ ہیں جن کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ مرد کتنے ہیں؟ 4، عورتیں کتنی ہیں؟ آپ بتائیے، انصاف ہے یا نا انصافی؟ اب کوئی کھڑے ہو کے گئے نا کہ مردوں کے ساتھ نا انصافی ہو گئی، مرد 4 ہیں، عورتیں 8 ہیں۔ یہ ہمیں جو ہے نا دین سے دور کر کے ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اصحاب فرائض میں مرد کتنے ہیں؟ 4،
عورتیں کتنی ہیں؟ 8. تو یہیں سے ہماری عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے ان کو کتنی حیثیت اور کتنا مرتبہ دیا ہے. جہاں پر ان کے حصے کو کم کیا گیا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی، وہ ضرورت کی وجہ سے. باقی جگہوں میں آپ کو 8 عورتیں نظر آئیں گی اور 4 مرد لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے. وہ 4 مرد کون کون ہیں؟ وہ شوہر ہے، باپ ہے، ماں شریک بھائی جس کو ہم عربی میں اخیافی کہتے ہیں، ماں شریک بھائی، اور جد صحیح یعنی دادا. یہ 4 مرد ہیں. یہ فکس شیئرز ہیں، ان کے شیئرز مقرر کر دیے گئے ہیں. اور عورتیں کتنی ہیں؟ 8. ان میں بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، سگی بہن ہے، اللاتی بہن ہے، اخیافی بہن ہے، اور جدہ صحیحہ یعنی دادی اور نانی ہے. اب یہاں پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 ہیں تو 4 کو حصہ ملے گا، یا 8 ہے تو 8 کو حصہ ملے گا، بلکہ جب یہ 8 اکٹھے آ جائیں تو پھر وہی اصول، کون سا اصول آئے گا؟ الاقرب فالاقرب. ان میں سے کچھ کیا ہوں گے؟ ایکسکلوڈ ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، ڈپرائیوڈ ہو جائیں گے، اور کچھ جو ہیں الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت سامنے آ جائیں گے. اسی طرح مردوں کا بھی معاملہ ہے. دوسرے نمبر پر یا دوسری جو قسم ہے وہ ہے عصبات، کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ عصبات کو دیتے ہیں، عصبات کہلاتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جو ہم اس طرح کے پروگرام میں ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں. یہ کلاس روم ڈسکشن ہے جہاں پر ہر چیز آپ کو الگ الگ مثالوں کے ذریعے سے سمجھائی جائے گی. انشاءاللہ بھی ایک اعلان بھی میں کرنے والا ہوں، اس میں خوشخبری بھی آپ کو سنائی جائے گی. تو عصبات کون ہیں؟ کہ جو اصحاب فرائض سے بچنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ عصبات کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں میں نے 12 لوگوں کے نام لیے، ان میں بیٹا آیا نہیں آیا؟ وہ عصبات میں ہے. وہ کہاں ہیں؟ عصبات میں. صحیح. اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے اس کے اصحاب فرائض بھی نہیں ہیں، یا اصحاب فرائض میں سے صرف میاں ہے یا بیوی ہے اور عصبات بھی نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تیسری قسم ہے آپ کے ورثاء کی جن کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی الارحام، جو ننیال اور ددیال کی طرف سے نکلتے ہیں. خالائیں، پھوپیاں، چچا، یہ کیا ہیں؟ ننیال یا ددیال کی طرف سے. یہ بہت پیچھے ہیں، وہی الاقرب فالاقرب کے تحت. جب اوپر والے رہیں گے تو نیچے والوں کو حصہ نہیں ملے گا، اور جب اوپر والے نہیں ہیں تو نیچے والے سامنے آ جائیں گے. یعنی بعض صورتوں میں خالائیں بھی جو ہیں، پھوپیاں اور چچائیں اور پر نانی، لکر نانی، وہ بھی حصے دار بن کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ اتنا خوبصورت یعنی یہ علم ہے کہ ایک گلدستے کی طرح ہے. جب ہم بناتے ہیں تو ایک خوبصورت سا گلدستہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم جو ہے ایک سمجھ لیں کہ موتیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام رشتہ داروں کو پرو دیا ہے. ٹھیک ہے، اور پرو کر دکھا دیا کہ دیکھو تم کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو، ایک دوسرے سے تمہاری جو ہے تمہارا تعلق ہے. اس لیے اس علم کو آپ لوگ سیکھیں. اب چند مثالیں آپ کو میں ذوی جو اصحاب فرائض ہیں ان کی چند مثالیں آپ کو میں پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ. جیسے شوہر ہے، اصحاب فرائض میں شوہر بھی ہے. شوہر کے 2 حصے بیان کیے گئے ہیں. کتنے حصے؟ 2 حصے بیان کیے گئے ہیں. ایک حصہ ان کا اس صورت میں ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی بھی اولاد مذکر و مؤنث نہ ہو، چاہے اس شوہر سے چاہے کسی اور شوہر سے، کسی سے بھی اولاد نہ ہو، یعنی وہ لا ولد فوت ہوئی ہے، تو یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ جس عورت کا انتقال ہوا ہے اس عورت کی اولاد ہے، چاہے اس شوہر سے ہو، موجودہ شوہر سے، یا کسی پچھلے شوہر سے ہو، اولاد ہے. پہلی صورت، اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے، اس شوہر سے یا کسی شوہر سے نہیں ہے، تو اس صورت میں شوہر کو 1/2 ٹوٹل پراپرٹی کا ملے گا. اور ٹوٹل پراپرٹی میں نے ابھی ایک بات کہہ دی کہ ٹوٹل پراپرٹی سے مراد ہماری کیا؟ اوپر والے 3 کو نکالنے کے بعد، یعنی تجہیز و تکفین، قرض اور
وصیت کے نفاذ کے بعد 1/2 شوہر کو دے دیا جائے گا، اور اگر مرنے والی عورت کی اولاد ہے تو اس صورت میں شوہر کو 1/4 ملے گا، 1/4 آف ٹوٹل ریمیننگ پراپرٹی آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ اب بیوی کی طرف آ جائیں کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ بیوی کے حصے کو دینا چاہتے ہیں، تو بیوی کے حصے کو دینے کے لیے بھی یہی 2 صورت دیکھی جائے گی کہ اس شخص کی اولاد ہے یا نہیں، چاہے اس عورت سے یا اس کی سابقہ بیوی سے، کسی سے اولاد ہے یا نہیں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں بیوی کو جو بھی پراپرٹی ہے ریمیننگ اس کا 1/4 یعنی 1/4 دیا جائے گا، اور اگر اولاد ہے تو ٹوٹل پراپرٹی کا 1/8 دیا جائے گا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں 2 اور 1 کا ریشیو نظر آ رہا ہے، آپ نے غور کیا؟ تو اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، ہمیں کیلکولیشن بھی سکھاتا ہے۔ یہ کامن فریکشن ہے نا، یہ کامن فریکشن ہے، 1/4 1/8 یہ کامن ڈیسیمل فریکشن نہیں ہے، کیونکہ ڈیسیمل فریکشن کے اندر جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر مسائل آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن کامن فریکشن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کے حصوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح باپ کے حصے کو بھی بیان کیا گیا کہ باپ کو ایک صورت میں 1/6 ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد ہے، والدہ صاحبہ کو بھی 1/6 ملے گا۔ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو مرد کو عورت سے زیادہ دیا گیا ہے ہر جگہ نہیں ہے، یہ وہاں پہ ہے صرف جہاں پر 1 درجے کی اولاد سامنے آ جائے یا 1 درجے کے افراد سامنے آ جائے۔ بعض صورتوں میں مرد کو اور عورت کو برابر بھی دیا گیا ہے، جیسے ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی اولاد بھی اور ماں باپ بھی ہے، تو ماں اور باپ میں سے ہر ایک کو ٹوٹل پراپرٹی کا 1/6 اور 1/6 یہاں پہ دیکھیں آپ کو برابری۔ اور بعض صورتوں میں اگر آپ مزید ڈیٹیل میں جائیں، بعض صورتوں میں مرد سے بھی زیادہ عورت کو حصہ دیا گیا ہے، لیکن وہ جو صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں وہاں پر ضرورت بھی نظر آتی ہے کہ یہاں پر زیادہ دیا جائے۔ اب جہیز کے حوالے سے ایک بنیادی مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں، جہیز کے حوالے سے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو جہیز کی صورت میں بہت کچھ دے دیا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ چونکہ اب والد صاحب نے یا انہوں نے جہیز کی صورت میں دے کر ان کو فارغ کر دیا ہے تو اب وراثت میں سے ان کو حصہ نہیں ملے گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ڈھیروں جہیز بھی ان کو دے دیا ہو، کروڑوں کا مال دے دیا ہو، وراثت کی تقسیم کے وقت اس کے باوجود بیٹیوں کو حصہ ملے گا، ان کو محروم کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اور جو محروم کرتا ہے، حدیث مبارک ہم سن چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کے حصے سے محروم فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اب جو بیٹے ہیں یعنی جن کا انتقال ہو، ان کے بیٹے اپنی بہنوں کی شادی کراتے ہیں تو اس میں جہیز دیتے ہیں، اور جہیز دیتے ہیں، جب وراثت کی تقسیم آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب اب بیلنس ہو گیا، جو ہم نے دینا تھا آپ کو دے دیا، یہ بیلنس ہو گیا۔ یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنے بہن کو جہیز دیتا ہے اور تحفتاً دیتا ہے تو اس صورت میں تو وراثت میں یا ترکے میں سے اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر بھائی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی جہیز دے رہے ہیں اپنے بہن کو وہ وراثت میں سے دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے لیے بہنوں کو بتایا جائے گا کہ ہم اب آپ کو جو بھی جہیز کی صورت میں دے رہے ہیں، جتنا بھی خرچہ آئے گا آپ کی شادی میں، وہ دراصل آپ کی وراثت یعنی جو آپ کا جو حصہ ہے اس میں سے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ان کو انفارم کر دیا، ان کو بتا دیا جائے، لہٰذا جو بھی خرچہ آئے گا وراثت کی تقسیم کے وقت اس خرچے کو پھر جو ہے مائنس کیا جا سکتا ہے، اور اس کو مائنس کرنے کے بعد اگر اور مزید ان کا حصہ آتا ہے تو وہ حصہ کم از کم ان کو ضرور دیا جائے گا، وگرنہ پھر وہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور 4 بھائی ہیں، 2 بھائی وارث جو وہ ہے جائیداد ہے یا مال متروکہ ہے اس میں رہ رہے ہیں، 2 بھائی اپنا الگ رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر مکان کو فروخت کیا جائے تو اس صورت میں وہ گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟
یہ بہت پریشانی والی بات ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے ایک اصول تو یہی ہے کہ اگر جو ہے ایسی صورت ہے کہ اس مکان کو بیچنے کے بعد سب کے حصے میں اتنا آ جائے کہ وہ الگ الگ بھی گھر لے سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ مکان کو بیچ کر ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیا جائے اور اپنا اپنا مکان لے لیں. یہ تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس مکان کی مارکیٹ ویلیو نکالی جائے، جو بھی کرنٹ مارکیٹ ویلیو بازاری قیمت وہ نکالی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ ہر ایک کے حصے میں کتنا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. جو لوگ اس گھر کو لینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اسی گھر میں رہیں، وہ لوگ ان لوگوں کو جو لوگ اس گھر میں نہیں لینا چاہتے ان کا حصہ دے دے، چاہے یکمشت دے دے یا ان کو راضی کر کے تھوڑا کر کے ان کو ادا کر دے. لیکن کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے حصے کو جو ہے وہ رکھ لیا جائے یا ان کے حصے پر ڈاکہ ڈالا جائے، ہڑپ کر لیا جائے. یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، میوچل کانسنٹ کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ وہ طے کر لیں اور کہیں کہ جناب آپ کا 20 لاکھ ہے، لیکن چونکہ ہم ملازم لوگ ہیں یکمشت 20 لاکھ نہیں دے سکتے، تو ہم آپ کو فرض کریں 10 ہزار 20 ہزار روپے کر کے ہم آپ کو دے دیں گے. اس طرح ان کو ان کا حصہ بھی مل جائے گا اور وراثت کی تقسیم کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ بھی نہیں پیدا ہوں گی. اسی طرح والد کے ساتھ کاروبار میں بچے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. جب والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں پر ایک پیچیدہ مسئلہ یہ آتا ہے. بڑا بیٹا کہتا ہے کہ میں تو بہت عرصے سے ابا کے ساتھ کام کر رہا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے زیادہ لگایا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے زیادہ اس میں محنت کی ہے، میری گڈ ول زیادہ تھی. تو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. اس حوالے سے اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ والد صاحب کی زندگی میں اگر بچے ان کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہے ہیں تو اور آپس میں کوئی بات طے نہیں ہوئی ہے کہ وہ شراکت کی بنیاد پر ہے یا یعنی پارٹنرشپ کی بنیاد پر، اس طرح کی کوئی بات طے نہیں ہوئی بلکہ والد صاحب اس کے مالک ہیں اور سب بچے ان کے معاون ہیں، ہیلپر ہیں، تو ایسی صورت میں انتقال کے بعد وہ جائیداد والد صاحب ہی کی شمار کی جائے گی اور اس کو وراثت کے اصول کے مطابق تمام بچوں میں تقسیم کیا جائے گا. وہاں پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے والد صاحب کی زندگی میں زیادہ محنت کی یا فلاں موقع پر میں نے اتنے پیسے ملائے تھے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے والد کے معاون تھے. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاروبار چلتا ہوا ہے، والد صاحب ابھی حیات ہیں، میں ان کی زندگی کے بعد وراثت بھی لوں اور جو میں کنٹریبیوشن کر رہا ہوں وہ بھی لوں، تو ان کی زندگی میں ہی یہ طے کر لے، زندگی میں ہی کیا کر لے، طے کر لے، اپنے حصے کا تعین کر لے. جو وہ پیسے ملا رہا ہے اس پیسے کے بارے میں پہلے سے حساب کتاب رکھے کہ میں شراکت کی بنیاد پر یا قرض کی بنیاد پر میں اس میں ملا رہا ہوں. اگر یہ پہلے سے طے ہے اور ریٹرن میں موجود ہے تو اس صورت میں انتقال کے بعد پہلے اس کا حصہ دیا جائے گا شراکت کی بنیاد پر، یا جو قرض کی بنیاد پر اس نے دیا اس کا قرض ادا کیا جائے گا. جو باقی بچیں گے جو ہے ان کو پھر وراثت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. ایک اور مسئلہ گفٹ کے حوالے سے کہ اگر آپ زندگی میں اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو کوئی چیز گفٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر عام طور پہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ کہہ دیتے ہیں میں نے گفٹ کر دیا، لیکن ان کو قبضہ نہیں دیتے، پوزیشن نہیں دیتے. کوئی بھی گفٹ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا شرعن جب تک کہ آپ اس چیز کو اس کے نام کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اس کا حقیقی قبضہ بھی نہ دے دیں. لہٰذا اگر آپ نے کہہ دیا فلاں بیٹے کو کہ میں نے تمہیں یہ گفٹ کر دیا، یہ تمہارا ہے، اور اس کو قبضہ نہیں دیا، اس میں آپ ہی رہ رہے ہیں. قبضہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے لیے اس جگہ کو خالی کر دیں اور اس کو پورا کنٹرول اس کے اندر دے دیں. کنٹرول دینے کے بعد بھلے سے آپ اس کی رضامندی سے دوبارہ جا کر رہنے لگیں، لیکن ایک دفعہ کنٹرول دینا ضروری ہے جس سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے، میک شیور ہو جائے کہ یہ قبضہ اس کو حاصل ہو گیا ہے. وگرنہ اگرچہ آپ تحریری طور پر کیے ہوں، کچھ بھی کیے ہوں، قبضہ آپ نے نہیں دیا ہے تو انتقال کے بعد وہ جائیداد جو ہے وراثت میں تقسیم ہوگی. تو اس میں عام طور پر ہم سے غلطیاں یا کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو سامعین محترم، چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، وعدے کے مطابق مجھے ختم کر دینا چاہیے تھا لیکن چند چیزیں رہ گئی تھیں تو اس لیے میں نے بیان کیا. وما علینا الا البلاغ